بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں آج آپ کو ہاتھ پاؤں سن، خاص کر پاؤں جو سن ہو جاتے ہیں تو اس کا علاج بتاؤں گا اور اس کی کچھ وجوہات بتاؤں گا کہ کس وجہ سے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں۔ اس میں اگر کے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہوں تو اس کی مین وجہ انسان کے جسم کے اندر گیس کا بننا ہے، اور گیس کیوں بنتی ہے، کس وجہ سے بنتی ہے، تو یہ آپ نے سننا ہے، اور پھر اس کے بعد جو اس کا میں علاج بتاؤں گا وہ علاج آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ تو میرا یہ یوٹیوب چینل، اس کو آپ دیکھیں، سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور اس کو لائک بھی کریں۔ اب جو جسم میں گیس بنتی ہے، اس کا کھانا انسان کے اندر جو ہم کھانا کھاتے ہیں وہ صحیح ہضم نہ ہونا، اس کی مین وجہ گیس بنتی ہے۔ کھانا ہضم اگر نہیں ہوتا تو اس کی وجہ پیٹ کے اندر وہ گیس کو پیدا کرتی ہے۔ پھر اسی طرح تیزابیت بنتی ہے، اور اسی کی وجہ سے قبض ہوتی ہے۔ تو جب یہ تین چیزیں بن جاتی ہیں، قبض بھی ہوتی ہے، گیس بھی ہوتی ہے، پھر جس معدے کے اندر تیزابیت بنتی ہے، اس کی وجہ سے انسان کے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا سب سے پہلا آسان نسخہ یہ ہے کہ آپ اپنے کھانے کو تبدیل کریں۔ مثال کے طور پہ جو طریقہ آپ نے کھانا کھانے کا ہے، یہ جو ٹائمنگ، یہ جو سسٹم، اس کو آپ تبدیل کریں، اور پانی ہمیشہ آپ نے کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پینا ہے، اور جب آپ کھانا کھائیں تو اس کو اچھی طرح چبانا ہے۔ مثلا آپ جب روٹی کھاتے ہیں، بعض دفعہ ہم لوگ یہ کرتے ہیں، جلدی جلدی سے کھانا کھاتے ہیں، وہ چباتے نہیں، وہ سیدھی اندر چلی جاتی ہے، پھر وہ کھانا ہضم نہیں ہوتا، اور وہ کھانا جا کے پیٹ کے اندر کو گیس کو پیدا کرتا ہے۔ تو دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ کھانا کھائیں اس کو کافی دیر تک چبائیں۔ پھر آپ نے صبح کے ٹائم جو ناشتہ کرنا ہے وہ زیادہ کریں، یعنی صبح کے ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھائیں۔ دوپہر کو بھی آپ نے نارمل صحیح کھانا کھائیں، لیکن جب رات کو آپ کھانا کھائیں تو وہ بہت نارمل کھانا کھائیں، یعنی بہت کم۔ اگر آپ کو ابھی کھانے کو جی کر بھی رہا ہے تو آپ کھانا چھوڑ دیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، زیادہ کھانا کھانے سے پیٹ کے اندر گیس پیدا کرتا ہے اور قبض ہوتی ہے، اور اسی کی وجہ سے یورک ایسڈ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس سے پھر بہت بے شمار بیماریاں اور بھی جنم لیتی ہیں۔ تو اس طرح اگر آپ احتیاط کریں گے تو اس سے بہت سارے اور بیماریوں سے بھی آپ بچ سکیں گے۔ اب اس کا میں آپ کو علاج بتاتا ہوں۔ اگر کسی بندے کو گیس بنتی ہو، ہاتھ پاؤں اس کے سوجتے ہوں، یورک ایسڈ کا پرابلم ہو، تو پھر اس کا علاج یہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے 1 گلاس دودھ میں 1 چمچ ہلدی ڈالنی ہے، اور ہلدی کون سی، جو گنڈی والی ہلدی ہوتی ہے، ایک بازار کی جو عام ہم سالنوں میں استعمال کریں، یہ نہ ہو، جو گنڈی والی ہلدی ہوتی ہے اس کو آپ نے کوٹ کے اس کا آپ نے صفوف بنا لینے، اور اس کو آپ نے پھر کیا کرنے کہ 1 گلاس دودھ کے اندر اس کو گرم کر کے 1 چمچ اس میں ڈالیں، پھر اس کو آپ نے نیم گرم کر کے پی لینی ہے، اور کچھ دن تک آپ نے لگاتار اس طرح کرنا ہے۔ اس کے علاوہ 1 گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ، مثلا 1 گلاس آپ نے نیم گرم پانی کرنے، اور اس میں 1 چمچ آپ نے پہلے دال چینی جو ہوتی ہے اس کا آپ نے صفوف یعنی پاؤڈر بنا لینے، اور پھر اس کے اندر ڈال کر آپ نے روز اس کو استعمال کرنے چند دن تک۔ اس کے علاوہ یہ جو تیل ہوتا ہے، تل کا تیل جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو آپ نے نیم گرم کر کے
آپ نے ہاتھوں پہ پاؤں پہ جہاں پر سوجن پڑتی ہے وہاں پہ آپ نے مساج کرنا ہے. تو اس طرح آپ چند دن تک لگاتار کریں گے تو انشاءاللہ جو ہاتھ پاؤں سوجنے کا پرابلم ہے، یا جو معدے کے اندر گیس پیدا ہوتا ہے، یورک ایسڈ ہوتا ہے، اس سے اور بے شمار بیماریاں جنم لیتی ہیں، تو وہ اس سے کنٹرول بھی ہو جائیں گی اور آپ ان بیماریوں سے اپنے آپ کو محفوظ بھی کر سکیں گے. تو میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں.